بہت بڑا ایونٹ ہے اور ایسے موقع پر آپ اسلام آباد میں یہ بھی تماچا لگانا چاہتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کے تو سر یہ کہا جاتا ہے نا وہ تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے تھا. آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس کا کام ہے احتجاج کرنا یا صدا احتجاج بلند کرنا. اب کیوں نہیں علیمہ خان سے ملنے دیا گیا؟ یعنی اگر ان کی فیملی کے لوگ ان سے مل لیتے کیا قیامت برپا ہو جاتی. تو آپ نے ایک بدذوقی کی انتہا ہے نا، تو مطلب اس سے حکومت کا امیج جو ہے آپ کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت تک اپنا امیج کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے سر کیا ہو کیا سکتی ہے وجہ کہ صرف علیمہ خان صاحبہ کیوں نہیں؟ بس نالائقی ہے اور ناقبت اندیشی ہے. دیکھیے اس میں یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں اتنے مہمانوں کے سامنے؟ کیا خبریں بنیں گی، کیا خبریں چھپیں گی، اور کیا ایک پاکستان کے بارے میں کیا تاثر اور کیا تصور ہوگا؟ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں، ملتی ہیں خان صاحب سے، وہ میسج دیتے ہیں اور وہ ٹویٹ کروا دیتی ہیں، تو وہ تو دوسری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ان کی مرضی. علیمہ آپ کے مشورے سے تو نہیں چلنا انہوں نے. اب ان کا حق ہے کہ اپنے بھائی سے ملے. دوسری بہنوں نے کہا کہ ہم اکٹھی جائیں گی. تو یہ اس میں کوئی یعنی میری سمجھ تو نہیں آ رہا کہ یہ کیوں آپ اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں اور اس طرح کی بھونڈی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس کی تو کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، نہ تائید کی جا سکتی. چلیں اب وہ دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے، کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی سب کو اپنے کارکنان کو کہا کہ جی آپ پنڈی پہنچیں اور فوراً پہنچیں. تو یہ پھر ایک وہی سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا. اب ان کا معاملہ ہے نا بھائی. 9 مئی کی سر ہم بات کر رہے ہیں جو ہے، اب 9 مئی کی سچویشن تو پیدا نہیں ہوگی نا. وہ تو دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں. 9 مئی تو بڑا ایک دنگا فساد کا دن تھا. تو آج تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے پنجاب حکومت لاہور میں، اس رپورٹ کے مطابق یعنی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے پنجاب حکومت نے کہ ثانیہ 9 مئی اس میں کیا کچھ نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا پنجاب بھر میں، اور پنجاب کے 38 شہروں میں توڑ پھوڑ ہوئی اور املاک کو نقصان پہنچا. لاہور میں 11 کروڑ، راول پنڈی میں 2 کروڑ 60 لاکھ اور میاں والی میں 5 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ان واقعات کے پنجاب بھر کے 38 اضلاع میں 319 مقدمات درج ہوئے. کل ملزمان کی تعداد 35,962 ہے، جبکہ 9 مئی کے یعنی 24,595 ملزم تاحال مفرور ہیں 24,000 اور 11,367 جو ہیں وہ گرفتار ہیں. اب ان میں سے کسی کے مقدمے کا فیصلہ ہوا؟ ہاں جی. کسی کی ضمانت پہ رہائی ہوئی؟ اگر یہ لوگ گرفتار ہیں تو ابھی 1 سال سے اوپر ہو گیا. بالکل. تو آپ ان پہ مقدمہ چلائیں، اب ان کو سزا جو دینا چاہتے ہیں دیں. کیا مطلب ان کو روکا ہوا ہے اور اداروں افراد جو ہیں جیلوں میں ہیں؟ تو یہ سپریم کورٹ نے آج یہ جو 9 مئی کیسز ہیں اس میں ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ پابند انہوں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے ضمانت کی درخواستیں تھیں. انہوں نے کہا آپ اس کیس مقدمے کا فیصلہ کر دیں 4 مہینے میں. تو انہوں نے کہا نہیں فیصلہ ہو نہیں سکے گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ چیف جسٹس نے کہا جب میں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو جو مشل خان وہ یونیورسٹی میں ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور ایک بے سر و پا الزامات کی پاداش میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی 3 مہینے کے اندر ان کو سزا ملی تھی. تو مطلب یہ کہ یہ تو عدالتیں انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اپنے مقدمات جو ہیں بر وقت نپٹائیں. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی عام شہری ہے نا بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، ورغلا لیے جاتے ہیں، کو مشتعل ہو جاتے ہیں. اچھا تو پھر ان کے لیے بھی تھوڑا سا نرمی کا سلوک ہونا چاہیے. اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کوئی قید ہو گئی ہے، ان سے پھر اگر وہ اپنا کہے کہ ہم آئندہ کے لیے اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، صدقے دل سے معافی مانگ لیں. جو لوگ یعنی بہت معمولی خطا ہے جن کی، ان کو چھوڑ دیا جائے، باقیوں کے فیصلے کیے جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہ اچھی بات نہیں نا کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں شہری جو ہیں، اگرچہ کہ پاکستانی ریاست کو یہ پبلسائز کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی احتجاج کے طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں. احتجاج بھی اجازت لینے پڑے گی، اجتماع اس کے بعد کرنا پڑے گا. پرتشدد احتجاج جو ہے اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر نقصان پہنچایا جائے گا املاک کو تو پھر وہ نقصان بھرنا بھی پڑے گا. یہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کمپین چلانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جب بھی ہنگامہ ہوتا ہے
बसों को आग लगा दी जाती है, गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, मोटरसाइकिलें जला दी जाती हैं, और दफ्तरों को, बैंकों को यानी वहाँ नुकसान पहुँचाया सबसे बड़ा जाता है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए सड़कें जाते ब्लॉक हैं। कर दी जाती हैं। ये सब तमाशे ख़त्म होने चाहिए। एहतजाज का हक है, लेकिन कानून के अंदर है और कानून से बाहर नहीं है।